اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن مقدس عطا فرمایا، اور قرآن مقدس میں ہر مرحلے کی رہنمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہا فان، اللہ اعلان فرما رہا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس دنیا کے بے ثباتی کو بیان کرتا ہے، یعنی دنیا ختم ہو کر رہے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو بہت ہی عظیم المرتبت اور بہت ہی عزتوں والا اور بہت ہی غالب ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جس نے اپنی ماں کا پیٹ دیکھا ہے وہ ضرور قبر کا پیٹ بھی دیکھے گا۔ انسان کی حقیقت یہ ہے، اللہ نے ہم سب کو پہلے عالم ارواح کے اندر رکھا، اس کے بعد دنیا کے اندر وجود فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالی آخر کار ہمیں موت دے گا اور ہم سب کے سب عالم برزخ میں پہنچ جائیں گے۔ یہ عالم برزخ آخرت اور دنیا کے بیچ میں ویٹنگ روم ہے۔ برزخ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پر اللہ تعالی روحوں کو جمع کرے گا۔ قیامت سے پہلے مرنے کے بعد جو حصہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی قرآن و حدیث کی روشنی میں اسے برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کا تعلق انسان کی روح سے ہے، جسم سے نہیں ہے۔ کبھی کبھی اس روح کا تعلق جو ہے جسم سے بہت زیادہ خاص کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم پر بھی عذاب آ جاتا ہے۔ اگر صرف جسم سے تعلق ہو تو کوئی ڈوب کر مر رہا ہے، کوئی جل کر مر رہا ہے، کسی کو جانور نے کھا لیا، کوئی ٹرین کرا کر ختم ہو گیا، پتہ یہ چلا کہ قبر اور برزخ جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے۔ اس کا تعلق جسم سے نہیں ہے، اس کا تعلق انسان کی روح سے ہے، جس روح کو ابھی آپ بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ یہ جو آواز ہے یہ جسم کی آواز نہیں، یہ روح ہے، جس روح کو اللہ نے اس جسم میں پیوست کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جس نے جو ہے دنیا دیکھی وہ قبر بھی دیکھے گا، جس نے قبر دیکھی وہ برزخ میں بھی پہنچ جائے گا، اور برزخ کے بعد عالم آخرت میں بھی وہ پہنچے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آخر کار ہم سب کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد جو سب سے پہلی منزل ہے وہ قبر ہے، جس کو آپ برزخ سے یاد رکھیے۔ قبر کی کیا تیاری ہے، ہم نے قبر کے لیے کیا کام کر رکھے ہیں؟ آج کا جو موضوع ہے قبر کی ہولناکیوں کو، اور قبر کے اندر جو ہے جو اعمال آدمی کو فائدہ پہنچائیں گے، وہ جو چیزیں آدمی کو پکڑ کا ذریعہ بنیں گی، آج اس موضوع پر بات کرنی ہے۔ تو قبر کے بارے میں اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں قیامت کی پہلی منزل قبر ہے آدمی کی۔ حضور فرماتے ہیں جو آدمی مر گیا قد قامت قیامتہ، اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو لوگوں کو دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ٹھٹا کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، گل جھڑے اڑا رہے ہیں، خوب مزے کی باتیں کر کے ہنس رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جو ہے موت کو کثرت سے یاد کر لو، اگر تم لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کر لو تو یہ ہنسنا بھول جاؤ گے اور دنیا کی مستیاں بھول جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حاتم اللذات، اے لوگو
لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ تمہیں ہنسنا بھلا دے گی، یہ تمہیں دنیا کی رنگ ریلیاں بلا دے گی۔ اس لیے حضور نے فرمایا زورو القبور، ذرا قبروں کو جا کر دیکھ لیا کرو، ذرا قبروں کی ٹوٹن پھوٹن کو دیکھ لیا کرو، وہ اکھڑی ہوئی قبروں کو جا کر دیکھا کرو، اور اس کے اندر سنسان حالات کو دیکھو کہ جب قبریں پڑی ہوئی ہیں اور وہاں پر کوئی نہ ہو اور جانوروں کی آوازیں کان میں آ رہی ہو، اللہ کے حبیب نے فرمایا قبروں کو جا کر دیکھو، فإن زیارت القبور، یہ قبروں کو دیکھنا تذکرات الموت، تمہیں موت یاد دلا دے گی۔ ہم سب قبروں کو بھول گئے۔ اگر قبر یاد رہے نا، آدمی کی 14 طبق روشن رہتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا مسلمانوں اپنی موت کو یاد کرو، کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن قبر جو ہے للکار کے لیے نہیں کہتی انا بیت الوحدتی، میں تنہائی کا گھر ہوں، وانا بیت الغربتی، میں ویرانیت کا گھر ہوں، وانا بیت الترابی، میں مٹی کا گھر ہوں، وانا بیت الدودی، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں روزانہ ہر مومن کی قبر پکار کر کہتی ہے کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں ویرانیت ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، اس کے لیے میرے لیے تیاری کر کے آنا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اذا دفن العبد المومن، جب کسی شاندار مسلمان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے قال له القبر اهلا وسهلا، قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، تیرے لیے میں ماتم کرتی ہوں، میری پشت پر جتنے انسان چلتے تھے ان تمام انسانوں میں تو مجھے بہت محبوب تھا، جبکہ تو میرے پاس آ چکا ہے، اب میرا کردار دیکھنا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر کوئی صحیح سالم مسلمان ہے، نیک اللہ کا بندہ ہے، تو یہ قبر جو ہے اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے تا حد نگاہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس قبر کے اندر جنت کے جو ہے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جنت کا حسین منظر اس قبر میں اس آدمی کو دکھایا جاتا ہے۔ میرے دوستو، ایک دوسری روایت میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک انصاری صحابی کا انتقال ہوا، اس کے جنازے میں ہمیں قبرستان جانا پڑا، قبر کھودنے میں ابھی دیر باقی تھی، حضور ایک جگہ بیٹھ گئے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے زمین کریت رہے ہیں چھڑی سے، آپ نے چھڑی سے کریتتے اپنا سر مبارک اٹھا کر کہا اے لوگو قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگ لو۔ حضور نے فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگ لو، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ مومن، اللہ کا برگزیدہ بندہ، اللہ کا نیک بندہ اس دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے اور عالم ارواح میں پہنچتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ انتظام کیا جاتا ہے کہ آسمان سے شاندار چمکدار فرشتے دنیا میں آتے ہیں اور اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کی آنکھیں جو ہوتی ہیں، ان کا چہرہ جو ہوتا ہے نہایت حسین و جمیل، اور ان کا چہرہ حضور فرماتے ہیں سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار، ان کا چہرہ سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار ہوتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جنت کا کفن لاتے ہیں، جنت کی خوشبو لاتے ہیں اور اس نیک بندے کے قریب آ کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کے سینے بیٹھتے ہیں اور اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ یہ جنت کے شاندار فرشتے جو جنت کا کفن لائے ہوتے ہیں، جنت کی خوشبو لائے ہوتے ہیں، اس کی روح کو اس کفن میں لے کر خوشبو لگا کر اللہ کے حکم سے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ راستے میں جتنے فرشتے ملتے ہیں وہ اس خوشبو سے معطر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کون آدمی ہے کہ جس کی خوشبو سے پورا آسمان معطر ہے۔
اس کا تعارف کرایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ ہے. اس کی روح کیسے قبض ہوتی ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب وہ فرشتہ آتا ہے تو کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ اخرجی، اے پاکیزہ روح نکل جا اس کے جسم سے، نکل اس جسم سے، الی مغفرۃ من ربکم ورضوان، اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف، اپنے پروردگار کی رضا جوئی کی طرف. قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاکیزہ روح ارجعی الی ربکی، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ لے، راضیۃ مرضیہ، خوشی خوشی اور اچھے حالات میں اپنے اللہ کی طرف لوٹ. فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا. وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پاکیزہ روح کو ساتوں آسمانوں تک لے جایا جاتا ہے، اللہ کے خدمت میں یہ حاضر ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے اس نیک بندے کو علیین میں اس کا شمار کر، ان الابرار لفی علیین، اللہ کے برگزیدہ بندے جنت الفردوس میں ہوں گے، علیین میں ہوں گے. علیین وہ جنت ہے جس میں کون ہوں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو، اللہ پھر فرشتوں سے کہتا ہے اسے واپس دنیا میں لے جاؤ، اس کی قبر میں لے جاؤ. میں نے اس انسان کو اسی مٹی سے پیدا کیا، منہا خلقناکم، ہم نے اس کو اسی مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور ہم اسی کو اس میں لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کل قیامت میں اسی مٹی سے اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ ایک رخ ہے بندے مومن کا، اعمال صالحہ کرنے والے کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان مر جاتا ہے اور اس کو قبرستان مسلمان لے کر جا کر دفنا دیتے ہیں تو یہ اپنے ساتھ میں جانے والے لوگوں کی آہٹ کو سنتا ہے جب وہ لوٹ کر جا رہے ہوتے ہیں، ان کی جوتوں کی آواز کو سنتا ہے، ان کی بات چیت کو سنتا ہے، اور زمان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں کتنا بھی بڑا سیٹ تھا، میں کتنا بھی بڑا مالدار تھا، میں کتنا بھی بڑا زبردست انسان تھا، آخر کار اللہ نے مجھے موت دے کر صفر کر دیا. اب میں یہ 2 فٹ کی جگہ ہے جہاں پر تم مجھے لٹا کر جا رہے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ بندہ نیک ہے تو اس کے سرانے پر نماز کھڑی ہو جائے گی، دائیں جانب زکات کھڑی ہو جائے گی، بائیں جانب روزے کھڑے ہوں گے، اور اس کے پاؤں کے پاس اس کے اچھے اخلاق ہوں گے. اگر جو ہے سر کی طرف سے عذاب آئے گا، نماز کہیں گی اجازت نہیں، دائیں جانب سے عذاب آئے گا تو زکات کہیں گی اجازت نہیں، بائیں جانب سے عذاب آئے گا تو روزہ کہیں گے اجازت نہیں، سامنے سے عذاب آئے گا تو اچھے اخلاق کہیں گے تجھے آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندے کی قبر میں اس طریقے سے حفاظت فرماتا ہے. اس کے برخلاف حضور نے فرمایا جو آدمی اللہ کا نافرمان ہو، فاسق و فاجر ہو، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جہنم کے فرشتوں کو بھیجتا ہے. جہنم کے فرشتے ایک ٹانٹ لے کر چلتے ہیں جو اتنا بدبودار ہوتا ہے، جو پورے فضا کے اندر بدبو ہو جاتی ہے. فرشتے اس کی بدبو سے پریشان ہوتے ہیں. یہ کالی آنکھوں، نیلی آنکھوں والے، کالے چہرے والے فرشتے اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ملک الموت آتے ہیں، اس کی روح کو کہتے ہیں کہ اب تو اس کے جسم سے منحوس خبیث روح نکل جا. وہ روح جو ہے جسم کے اندر دائیں بائیں بھاگنا شروع ہوتی ہے اور بڑی طاقت کے ساتھ اور بہت بری حالت کے اندر اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، اور وہ فرشتے جو جہنم سے ٹاٹ لے کر آئے تھے اس ٹاٹ کے اندر اس کی روح کو ڈالتے ہیں اور اس پر جو ہے لعنت کرتے ہوئے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں. جب پہلے آسمان میں پہنچتے ہیں تو دروازے نہیں کھلتے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اس کو یہیں سے پھینک کر جہنم میں مار دو.
اس کی قبر میں ڈال دو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آسمان پہ سے اس کی روح کو وہی سے پھینک کر اس کی قبر میں ڈالا جاتا ہے، برزخ میں پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ پھر قبر جو ہے اپنی طاقت دکھاتی ہے اور قبر جو ہے سکڑنا شروع ہوتی ہے، اور سکڑتے سکڑتے اس کی پسلیوں کو آپس میں ملا دیتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے کہا جیسے یہ انگلیاں آپس میں ملتی ہیں ایسے ہی اس آدمی کی پسلیوں کو توڑ کر رکھ دیتی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے حبیب کہتے ہیں 70 اژدہے اس کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ایک سانپ اگر دنیا کی زمین پر پھنکار مار دے تو قیامت تک اس جگہ گھاس اگنے والی نہیں ہے۔ یہ اژدہا مسلط ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے کہتا ہے میرے پروردگار نے تجھے میرے اوپر مسلط کیا ہے، میرے اللہ نے مسلط کیا ہے، اب میں صبح سے لے کے شام تک تجھے دھسوں گا، یہاں تک کہ قیامت تک ایسے ہی اس دہے سے دھسا جاتا رہے گا۔ پھر حضور نے فرمایا انما القبر، بہرحال قبر روضۃ من ریاض الجنہ، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی، وحفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا قبر ہوگی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے، اور ہم بڑی غفلت کا شکار ہیں۔ ساری چیزیں ہمیں یاد ہیں، دنیا کی ساری آسائشیں ہمیں یاد ہیں، دنیا کے سارے کام ہمیں یاد ہیں، ہمیں فیکٹریاں یاد ہیں، ہمیں جو ہے سارے بینک بیلنس یاد ہیں، ہمیں سب کچھ یاد ہے۔ آج ہم اپنی قبر کو بھولے بیٹھے ہیں، اور یہ قبر ایسی اٹل حقیقت ہے، دنیا کا کوئی انسان اس قبر سے بچ نہیں سکتا ہے۔ قبر میں تو جانا پڑے گا، اللہ کے سامنے جانے سے پہلے قبر کے اندر جانا پڑے گا۔ یہ قبر اتنا خطرناک، یا تو جہنم کا گھڑا بن جائے گی یا جنت کا شاندار جو ہے باغ بنے گی، اور اس کا دار و مدار انسان کے نیک اعمال پر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر کے اندر انسان کا جسم سڑ جائے گا۔ یہ آنکھیں جس پر شاندار سرما لگایا جاتا ہے، کاجل لگائی جاتی ہے، یہ آنکھیں جو ہے پھٹیں گی، اس کا پانی چہرے پر آ جائے گا۔ یہ گال اور رخسار جس کو سجایا جاتا ہے یہ پھٹ کر زمین پر گر جائیں گے۔ یہ ہونٹ جن کو خوبصورت بنایا جاتا ہے یہ ٹوٹ کر زمین پر گر جائیں گے۔ یہ بال جس پر محنتیں کی جا رہی ہیں، جن کو سجایا جا رہا ہے، جن کو آراستہ کیا جا رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں یہ بال گر کر زمین پر گر جائیں گے۔ یہ گر گر جائیں گے۔ انسان کا جو پیٹ ہے، ساری محنت پیٹ کے لیے ہو رہی ہے، سب کچھ پیٹ کو بھرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں انسان کے پیٹ کے اندر جو غلاظت ہوگی وہ سڑ جائے گی۔ سڑنے کے بعد جب یہ پیٹ پھٹے گا ایک دھماکہ ہوگا اور انسان کے جسم پر اس کے پیٹ کا خون پھیلا ہوا پڑا ہوگا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ کتنا خوبصورت جسم ہے نا۔ اس لیے قبر کہہ رہی ہے انا بیت الدودی، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ میرے دوستو، اللہ کا عجب نظام، آنکھ کھانے کے کیڑے الگ پر پیدا کرے گا، رخسار کھانے کے کیڑے الگ پیدا ہوں گے، پیٹ کی غلاظت کو کھانے کے لیے کیڑے الگ پیدا ہوں گے۔ اللہ نے پورے باڈی پارٹ کے لیے اللہ نے کیڑے مکوڑوں کا انتظام کر دیا ہے۔ اب ہم اس بات کا فیصلہ کریں کہ ہم جو ہے اس جسم کو جو ہے کیڑے مکوڑوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اور اللہ کے حکم پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو قبر میں بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں۔ یتبع المیت ثلاث، 3 چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں۔ ویرجع اثنان، 2 واپس آ جاتی ہیں۔ جب آدمی کو قبر میں اتارا جاتا ہے اس سے پہلے 3 چیزیں ساتھ جا رہی ہیں۔
حضور کہتے ہیں دو واپس آ جاتی ہیں، وَيَبْقَى وَاحِدٌ ایک باقی رہتی ہے۔ دو چیزیں وہ کون سی ہیں جو ساتھ تو جائیں گی قبر تک لیکن واپس آ جائیں گی؟ حضور نے فرمایا يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، جب یہ مرتا ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کا مال ساتھ جا رہا ہے۔ ابھی قبر سے پہلے پہلے اس کے 4 گھر کے یہ مالک ہے، ابھی قبر میں ڈالنے سے پہلے اس کا بینک بیلنس کا یہ مالک ہے، مال ساتھ میں چل رہا ہے، پراپرٹی کی اختیارات ساتھ میں چل رہے ہیں، بچہ ساتھ میں چل رہا ہے، بھائی ساتھ میں چل رہا ہے، رشتہ دار ساتھ میں چل رہا ہے۔ حضور کہتے ہیں جیسے ہی قبر میں اتارا جاتا ہے یہ دونوں چیزیں واپس ہو جاتی ہیں، رشتہ دار بھی چھوڑ گئے اور پراپرٹی بینک بیلنس بھی چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تیسری چیز کیا ہے جو باقی رہتی ہے؟ وَيَبْقَى عَمَلُ، اس کا عمل اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں انسان کے ساتھ جائیں گی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی کو قبر کے اندر اتارا جائے گا اور قبر کے اتارنے کے بعد اگر اس کی زندگی شریعت کے خلاف ہے تو اس میں سب سے پہلے حضور بیان کرتے ہیں جو آدمی دنیا میں دھوکہ دینے والا ہوگا، دھوکہ دینے والا۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شاگرد یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عباس کی خدمت میں حاضر تھا، ایک قافلہ آیا دوڑتا ہوا اور انہوں نے یہ کہا کہ اے صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ہم جو ہیں سفر پر ہیں، حج کا سفر کا ارادہ ہے، سفر کے دوران ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، ہم نے اس کی تجہیز و تفکین کی اور اس کی تجہیز و تفکین کے بعد جب اس کی قبر کو کھودا ہے ہم نے تو اس کی قبر کے اندر ہم نے دیکھا ایک کالا اژدہا موجود ہے۔ ہم پریشان ہو گئے، ہم نے دوسری قبر کھودی، دوسری قبر میں بھی اژدہا موجود، ہم نے تیسری قبر کھودی، تیسری قبر میں بھی اژدہا موجود، ہم پریشان ہیں کیا کریں؟ حضرت عباس نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اس کو اسی اژدہے کے ساتھ دفن کر دو، اس کا یہ وہ کالا کرتوت ہے جو یہ دنیا میں کیا کرتا تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں ہم نہ چاہتے ہوئے ہم نے اس آدمی کو اسی قبر میں دفن کر دیا جس میں اژدہا موجود تھا۔ جب ہم حج کے سفر سے واپس آئے اس کی بیوی سے معلوم کرا کہ یہ کون سا ایسا گناہ کرتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ جو ہے راشن تقسیم کرتا تھا، راشن بیچنے والا تھا، لیکن راشن کے اندر جو ہے وہ یہ حرکت کرتا تھا کہ پورے مہینے کا راشن نکال لیتا اور اتنی مقدار کے اندر راشن کے اندر بھوسا بھر دیا کرتا تھا، یعنی دغا باز تھا، دھوکے باز تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج دھوکے بازی کو آدمی چلاک کہہ رہا ہے۔ جو دھوکہ دیتا نا لوگ کہتے ہیں میاں بہت چلاک ہے، بہت ذہین و فطین ہے، اس سے بڑا احمق اور اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو قبر کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے، ہر کوئی یہ ہے کہ بس میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں، میں دنیا میں ترقی کر لوں، میں دنیا میں بیلنس بنا لوں۔ اسے یہ فکر نہیں کہ آخر کار ایک کوٹھری میرا انتظار کر رہی ہے اور وہ کوٹھری قبر ہے، اس قبر میں مجھے جانا ہے، وہاں سے میری اولاد مجھے چھوڑ کر بھاگے گی، کونٹلوں مٹی کے نیچے ڈال کر آئے گی، میرا مال میرا ساتھ چھوڑ جائے گا، خاندان والے ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ اس موقع پر اگر میرے کوئی کام آ سکتا ہے تو میری پاکیزہ زندگی کام آ سکتی ہے، اس کی کسی کو فکر نہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے جو ہے مرنے کا انکار کر دیا ہو۔ ہمیں پتا ہے کہ ہم مریں گے، قبر میں جائیں گے، لیکن قبر کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ جاسوسی کرتے ہیں۔ جاسوسی کا ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ مدینے میں ایک بچی تھی، اس کی یہ کیفیت تھی کہ جب لوگ سو جایا کرتے تو لوگوں کے کمروں میں کان لگا کر آواز سنا کرتی تھی۔ اس کی یہ زندگی تھی
کہ وہ لوگوں کی باتیں سنے اور دوسروں کو بتائے. یعنی وہ کنسوئیاں لینے والی عورت تھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے بھائی جو ہے جب انہیں دفن کر کے آ گئے تو ان کی تھیلی قبر میں رہ گئی. تو اس نے ایک آدمی کو تیار کیا, بھی چلو چلنا ہے, ذرا قبر کھود کر جو ہے اپنی تھیلی نکالوں گا. یہ مدینے کا واقعہ ہے. قبر کھود کر یہ تھیلی نکالنے جب گھسا تو مدینے میں بغلی قبر بنائی جاتی ہے. ایک تو گڈھا کھودتے ہیں اور پھر ایک دیوار کے اندر بہت اندر کو گڈھا کرتے ہیں, بہت اندر کو گڈھا کر کے وہاں اندر دفنایا جاتا ہے اور اسے اینٹوں سے بند کر دیا جاتا ہے. تو جب وہ قبر میں اترنے کے بعد اس نے تھیلی لے لی. اس نے سوچا ذرا بہن کا حال دیکھوں. اس نے تھوڑی سی اینٹیں اٹھا کر جب دیکھی تو پوری قبر کے اندر آگ بھری ہوئی نظر آئی. بھاگ کر واپس آیا, والدہ سے پوچھا یہ کون سا گناہ کرتی تھی؟ کہا کہ یہ بچی میری ایسی تھی کہ جب لوگ سو جایا کرتے تھے تو لوگوں کی باتیں سننا اس کا اہم مشغلہ تھا. آج ہم بھی چاہتے ہیں کسی کی غیب کی بات ہمیں مل جائے فوراً, اور عورتوں میں یہ مرض بہت زیادہ ہوتا ہے کنسوئیاں لینے کا. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اپنی قبر کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم جو ہیں آج بالکل قبر کو بھلا بیٹھے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی یہ کہنے کو تیار ہیں میاں مر کر مٹی میں مل جائیں گے. لیکن مسلمانوں کا عقیدہ ہے آخر کار موت آئے گی اور ہم سب کی پہلی منزل قبر ہے. اس قبر میں ہمیں جانا ہے اور اس قبر کے اندر اعمال کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. میرے دوستوں اور بزرگوں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پر جا رہے ہیں. دو قبریں سامنے آئیں. آپ نے فرمایا دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے. ایک قبر والا جو ہے اس پر جو عذاب ہو رہا ہے وہ چغل خور تھا, اور دوسرے پر جو عذاب ہو رہا ہے وہ جو ہے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. آج کلچر بن چکا ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے. اسی طریقے سے مائیں اور بہنیں جو ہے بچوں کی پرورش کرتی ہیں اور وہ پیشاب کا اور گندگی کا خیال نہیں کرتی. ان کے اوپر بچہ پیشاب کر دیتا ہے, انہیں احساس بھی نہیں ہوتا. اس لیے یاد رکھیے عذاب قبر میں سب سے بڑا عذاب اس آدمی کو ہو رہا ہے جو ہے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا ہو. تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ان گناہوں کو یاد کر کر کے اپنے آپ کو چھوڑانا ہے جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب قبر میں مبتلا کر دے گا. اسی طریقے سے بہت سے لوگ غسل جنابت کے اندر تاخیر کرتے ہیں, غسل جنابت نہیں کرتے. جو آدمی غسل جنابت نہیں کرے گا اس کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا. لوگوں نے جب اس کی قبر کھودی تو اس کی قبر میں بلی کے برابر ایک جانور نظر آیا. لوگ پریشان, جہاں قبر کھودتی وہ جانور موجود, اسی جانور کے ساتھ دفن کیا گیا. اس کی بیوی سے اس سے حالات پوچھے تو کہا کہ یہ غسل جنابت نہیں کرتا تھا, ناپاک رہتا تھا. آج لوگوں کو پاکی کا طریقہ ہی پتہ نہیں, غسل جنابت میں تاخیر کرتا تھا. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ عذاب دیا ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, ہم سب کو قبر کی تیاری کرنی ہے, ہمیں قبر میں جانا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور ان کے اپنے بارے میں یہ کہتے تھے کہ کل میدان محشر کے اندر یہ اعلان ہو سب کے سب جہنمی اور ایک آدمی جنتی. اللہ سے یہ امید ہے کہ وہ آدمی عمر ہی ہوگا, عمر کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. میں اپنے اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں کہ اگر قیامت میں یہ فیصلہ ہو کہ سب کے سب جو ہے جنت میں جائیں گے, ایک آدمی کو جہنم میں جانا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے جلیل القدر صحابی عمر کہتے ہیں مجھے اللہ سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ وہ آدمی کہیں میں نہ ہو جاؤں. آج ہمیں قبر کی کوئی فکر ہی نہیں ہے, حضرت عمر ایسی بات کیا ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, سب سے پہلی منزل قبر ہے اور ہم قبر کے بارے میں کچھ سوچنے کو تیار نہیں. اور ہر کسی کو جو ہے صرف دنیا دنیا دنیا,